ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کر خوبصورت بناؤ۔ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب بارگاہ میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ امیر طیبہ سید الشہداء عم مصطفیٰ سرکار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں اور حضور سے یہ قرابت اور نسبت و تعلق بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ دوسرا تعلق ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے یہ ہے کہ یہ سرکار کے رضائی بھائی ہیں۔ ایک ہی دائیا نے جان جاں علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دودھ پلایا اور سید الشہداء امیر حمزہ کو بھی دودھ پلایا، تو یہ دو گہرے رشتے اور تعلق ہیں حضور سید الشہداء کے جان جاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ آپ کے نام کے ساتھ امیر کا اطلاق، امیر حمزہ، یہ سادہ ہی رہنے دیجئے گا جی آواز، ہاں بس امیر۔ دیکھتے ہیں آپ کے کسی بھی جماعت کے رہنما یا بانی و مبانی کو بھی یا قائد کو بھی امیر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی قافلے، کسی لشکر اور گروہ جس کی سرپرستی میں جا رہا ہو اس سرپرست کو بھی امیر کہتے ہیں۔ پہلے سال ہجری میں جان جاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک گروہ، ایک لشکر ترتیب دیا۔ وہ مکہ کے تاجروں اور مکہ سے ریلیٹڈ کچھ امور کو دیکھنے کے لیے، آسان لفظ بول لیجئے، ان کی جاسوسی کے لیے، ان کی معلومات لینے کے لیے، ہجرت کے پہلے سال۔ اس قافلے، اس گروہ، اس لشکر جس کی تعداد مختصر تھی، اس لشکر کا امیر جو ہے وہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار حمزہ کو بنایا۔ سمجھا گی جی؟ اسلامی مہمات کے پہلے قافلے کا امیر طیبہ حضرت امیر حمزہ ہیں، اس لیے پھر ان کے نام کے ساتھ یہ حسنی ہو گیا کہ امیر حمزہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، اگرچہ اس میں صاحبان کتب تواریخ اور کتب سیر والے جو ہیں وہ اگرچہ دو قول بیان کرتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ جو قول میں عرض کرنے لگا ہوں یہ بھی ثابت ہے۔ اس لشکر میں نہ صرف یہ کہ حضرت امیر طیبہ کو امیر بنایا، بلکہ اس مہم کا جو پرچم تھا، جھنڈا، علم، جس کا رنگ سفید تھا، وہ جھنڈا بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سید الشہداء سرکار امیر حمزہ کو عطا فرمایا۔ تو اسلامی مہمات کے پہلے امیر طیبہ ہیں، اور اسلامی مہمات کا پہلا علم بردار وہ سید الشہداء سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ستودہ صفات ہے۔ ابھی تک 4 چیزیں میں نے عرض کی ہیں۔ پہلی کہ حضور کے چچا ہیں، دوسری کہ حضور کے رضائی بھائی ہیں، تیسری کہ پہلے لشکر کے امیر ہیں، چوتھا اسلامی ہسٹری کا پہلا علمبردار ہے۔ یہ ہر خوبی اپنے اندر ان گنت خوبیاں رکھتی ہے، ان گنت خوبیاں رکھتی ہے، جو 4 اوصاف آپ کو بیان کیے ہیں۔ بہرحال میری عادت یہی ہے، میں جلدی گزرنے کا عادی ہوں، وگرنہ ان 4 خوبیوں میں 4 گھنٹے بھی گزر سکتے تھے اور آپ کو بار بار جنت کا شوق دلا کے ہم سبحان اللہ بھی کہلوا سکتے تھے، وہ تو آپ جمعے میں پا چکے ہیں۔ اب نیکسٹ جمعہ ہوگا تو پھر شام کو اگر ہم ہوں گے تو پھر آپ نہیں ہوں گے۔ سمجھا رہی ہے جی بات کی؟ یہ 4 خوبیاں بھی ذہن میں رکھیے۔ آئیے اب ایک قدم آگے بڑھیے۔
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخصیت کے اعتبار سے مزید ان کے اندر کیا خوبیاں تھیں؟ اب یہ پانچویں چیز ہے، وہ کمال درجے کے سخنور تھے۔ عرب کے لوگ ویسے بڑے سخنور ہوتے ہیں، عرب کو ویسے ہی عربی زبان کو ام اللسان کہتے ہیں، عرب زبان ویسے ہی بڑی پیاری زبان ہے کہ شاہ عرب کی زبان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور جنت میں بھی زبان انشاءاللہ عربی ہوگی۔ تو وہ سخنور تھے اور کمال درجے کے سخنور تھے۔ چھٹا وصف، اس کو بھی ذرا دھیان سے سنیں، صرف رسماً نہ سنیے گا، اور یہ موضوع میرا محبوب موضوع ہے کیونکہ اس موضوع کا ممدوح میرا محبوب ہے، اور وہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کی ذات بابرکات ہے، اور وہ ہمارے محبوب کیوں نہ ہوں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، ان کا ذکر باعث نزول رحمت ہے، اور ہم اسے مرکز نجات سمجھتے ہیں الحمدللہ، نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ مانتے ہیں۔ بھئی یہ تو ویسے روایت میں مضمون ہے کہ نبیوں کے ذکر سے گناہ مٹتے ہیں اور صالحین کے ذکر سے چھما چھم رحمت برستی ہے، سمجھ رہے نا؟ اور یہ جو اس محلے اور اس کالونی کے لوگ ہیں، اس مسجد سے ریلیٹڈ حضرات ہیں، انتظامیہ سے لے کر نمازی تک، حضرت امیر طیبہ کے ذکر کو معمولی نہ سمجھیے گا۔ اور یہ جو تذکرے ہیں، یہ ایسے تذکرے ہیں، خاتم الحفاظ سیوطی شافعی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا کہ سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام بارگاہ میں حاضر ہوئے تو فرمایا کہ اے جبریل میرے عمر کی شان بیان کر۔ اچھا، وہ رب کا پیامی ہے، اللہ کی وحی لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور حضور ان آئے ہوں سے مطالبہ فرماتے ہیں میرے عمر کی شان بیان کر۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو سرکار جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی ہے جانے جہاں فضائل و مناقب و خصائل عمر بیان کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے۔ 950 سال عرصہ تبلیغ ہے، 1000 کے لگ بھگ حضرت نوح علیہ السلام کی ظاہری حیات پاک ہے، کم و بیش 1000 برس کی ٹائمنگ ہو، موضوع شان فاروق اعظم ہو، اور بیان جبریل امین کرے۔ تو آقا علیہ السلام نے پھر کیا فرمایا؟ فرمایا اچھا چلو صدیق کے فضائل کہو، ابو بکر کی بات کہو، ابو بکر کی عظمت بیان کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت جبریل پاک عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، یہ جو حضرت عمر ہے نا، یہ ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام ہے۔ سمجھ گئے؟ لہذا یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی مسجد میں میں کہتا ہوں اس پوری کالونی کے لیے یہ برکت کا باعث ہے کہ حضور کے محبوب چچا کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اسے مرکز نجات سمجھیے۔ اور ابھی تو اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، یہ میں نے ابتدا میں عرض کر دیا تھا کہ ذوق جو وہ ہے وہ ہم راہ رہے، وہ بسوں کے آگے لکھا ہوتا تھا نا کہ روٹ ہم راہ ہے، ذوق بھی ہم راہ ہو تو منزل آسان ہو جاتی ہے، راستے اور سفر بڑے اچھے طریقے سے طے ہو جاتے ہیں۔ چلیے بھائی صاحب، چھٹی چیز، چھٹا وصف جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت امیر طیبہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے بہادر و جری اور نہایت کامل درجے کے طاقتور اور دلیر فرد تھے۔ یہ چھوٹا سا وصف نہیں ہے، اور من جملہ خاندان بنو ہاشم کا یہ حسن ہے۔ اب کیا کہیں بھائی صاحب، یہ حضرات علماء سے سبحان اللہ سننے کے لیے مجھے آپ کو کیا عمرے کا ٹکٹ ہے نہیں، جنت کی گارنٹی میں اپنی مرضی سے دے نہیں سکتا۔ ایک فی سبیل اللہ والا کھاتا ہے، ایک فی سبیل اللہ والا کھاتا ہے، اگر اس میں آپ ایڈ ہونا چاہیں تو ویلکم۔ کیا عرض کیا میں نے؟ شجاعت، بہادری، دلیری، نڈر پن،
یہ خاندان بنو ہاشم کا حسن ہے، یہ خاندان بنو ہاشم کا وصف ہے۔ دیکھیے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، حضور میں نے شرق تا غرب کھنگال لیے، آپ جیسی ذات کوئی نہیں دیکھی اور بنو ہاشم جیسا خاندان کوئی نہیں دیکھا۔ اور اسی بات کو ایک محرم راز نے یوں کہا، یہی بولے سدرہ والے کہ چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے پر تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ یہی شان ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ ہاشمی خون میں ہی ایک خدا داد شجاعت، بہادری اور دلیری ہے، خدا داد۔ اور حضرت امیر طیبہ کی جو بہادری اور دلیری ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ ابھی ایک ہفتہ یا 1.5 ہفتہ پہلے کم و بیش سید الشہداء امیر طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کا شرف پایا۔ ابھی ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے، کس سے پہلے؟ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کلمہ شریف پڑھنے سے پہلے۔ سمجھ گئے؟ نام عمر ہر دور میں بڑا پرجلال رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہیں آپ سے، نام عمر ہر دور میں بڑا پرجلال رہا ہے۔ اس نام کی تاثیر ہی جدا ہے یارو، اس نام میں اتنا کمال ہے تو نام والے میں کیا کمال ہوگا؟ یعنی اسم کی یہ پاور ہے تو مسمہ کی پاور کا عالم کیا ہے؟ حضرات صوفیہ اور کامل درجے کے جو عاملین ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچہ ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، کسی کو ڈراؤنے خواب آتے ہوں، کوئی چیز رات کو ڈراتی ہو، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں بچے تبک جان دیں۔ بلکہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بڑی اچھی اردو بولتے لکھتے ہیں، تو انہوں نے مجھے بچے کے بارے میں ایسا میسج کیا تو کہا کہ ابھی عجلت میں تبکنے کی جو اردو ہے وہ نہیں سمجھ سکا، ہے نا، کہ اس کی اردو کیا ہوگی۔ تو خیر گزاری یہ تھی کہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ میں جی تبک اٹھتا ہوں، تو ایک خوبصورت حال ہے، کوئی بھی گھر کا بڑا چھوٹا وضو ہو چاہے نہ ہو، شہادت کی انگلی سے اپنے خود ڈرتا ہے، تو خود بچے ہیں تو وہ ان کے سینے پہ رات کو جب ان کو لٹائیں 3 مرتبہ عمر 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 لکھ دیں۔ اب ذرا آپ غور کیجئے، چونکہ سید العالمین علیہ السلام نے دعا فرمائی الہی عمر بن حشام کے ذریعے اور بالخصوص عمر بن خطاب کے ذریعے، بالخصوص عمر بن خطاب کے ذریعے، بالخصوص یہ بات ذہن میں رکھیے گا، بالخصوص عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی مدد کر۔ اور دوسری حدیث میں لفظ ہیں اسلام کو عزت دے، اسلام کی مدد کر، اسلام کو عزت دے۔ اب 2 نام نبی پاک علیہ السلام نے رب کے دربار میں پیش کر دیے، ایک عمر بن حشام کا اور ایک عمر بن خطاب کا، دونوں میں سے ایک دے دے۔ لیکن حضرت عمر کے ساتھ لفظ خاص کا اطلاق ہوا، بالخصوص، خاص کر کے۔ آپشن حضور نے پیش کیے، سلیکشن رب کے دربار سے ہونا ہے۔ کاش کہ کوئی میں جو عرض کر رہا ہوں، آپ تو علماء کرام ہیں، تو میں کیا عرض کروں کہ میں یہ آپ کی خدمت میں سبق کے طور پہ سمجھانے کا لفظ بھی بولوں تو سوء ادب ہے۔ کاش اس ذوق سے آپ ہم ذوق ہو جائیں۔ پیش حضور نے کر دیے 2 نام، سلیکٹ رب نے کرنے ہیں۔ تو رب نے کس کو سلیکٹ کیا؟ حضرت عمر فاروق کو۔
اب دو لفظ میرے سن لیجئے گا، سرکار عمر پاک حضور کے مرید بھی ہیں، حضور کی مراد بھی ہیں، دوسری بار کہنے لگا ہوں، حضور کے مرید بھی ہیں، حضور کی مراد بھی ہیں۔ تیسری بار کہتے ہوئے تیسرا جملہ ساتھ ایڈ کروں گا کہ سرکار عمر پاک حضور کے مرید بھی ہیں، حضور کی مراد بھی ہیں، اور رب کا انتخاب بھی ہے۔ رب کا انتخاب ہے حضرت عمر بن خطاب رضی کو، معمولی ہستی نہیں ہے، بہت بڑی ہستی ہے۔ اب آج دعا فرمائیے اور اگلے روز وہ کوہ صفا کے قریب یہ ایک مکان، ایک درہ، ایک حویلی جسے دار ارقم کہتے ہیں، ارقم کا گھر، اس میں حضور علیہ السلام جلوہ گر ہیں، اور ابھی تک 39 افراد نے کلمہ پڑھا ہے، جن میں حضرت بلال بھی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ان میں اکثریت غلاموں کی ہے، عورتوں کی ہے۔ اسی لیے یہ جگہ مختص کی گئی تھی کہ مشرکین مکہ آل ایمان کو تنگ کرتے ہیں، تو لہٰذا ایسی جگہ خفیہ رکھی جائے کہ جہاں مل بیٹھ کر مالک کا ذکر کیا جائے۔ اب اس درے، اس گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تو ایک خوف کا ماحول تھا، تو ایک صاحب نے اس کے روزن سے جھانک کر دیکھا تو کہا عمر آ گیا ہے۔ اب حضرت عمر جو ہیں اس حالت میں ایک جلال کا عنوان لیے ہوئے تھے، عمر آ گیا، کیا بنے گا، کیا ہوگا؟ اب سنیے سید الشہداء کی پاور، کہ سید الشہداء امیر طیبہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا عمر آیا تو کیا ہوا؟ آپ کو پتہ ہے میں کس عنوان پر بول رہا تھا؟ سرکار امیر حمزہ کی جرت، شجاعت اور بہادری، سمجھ گئے بھائی صاحب؟ کہ عمر آ گیا، آپ نے فرمایا عمر آیا تو کیا ہوا؟ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، اگر خیر سے آیا ہے ویلکم کہیں گے، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ دروازہ کھولو۔ حضور اقدس علیہ السلام کے لبہائے اقدس پر ایک مسکراہٹ ہے، اور ہم تو ہلکی بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ حضور کی کوئی ادا ہلکی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں نا ہلکی مسکراہٹ، حضور کی مسکراہٹ ہلکی کیسے ہو سکتی ہے؟ اعلیٰ حضرت بارگاہ میں عرض کرتے ہیں منزل کڑی ہے شان تبسم کرم کرے، قبر اور حشر اور پل صراط کا سفر بڑا کٹھن اور تکلیف دہ ہے، بس حضور کے تبسم کی خیرات چاہیے، سارا سفر خیر سے گزر جائے گا۔ منزل کڑی ہے شان تبسم کرم کرے، تو لہٰذا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، تو یہ واقعہ حضرت امیر حمزہ کی شجاعت پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی گھبراہٹ نہیں۔ اور آج کیا ہوا کہ جب حضرت فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا تو کفر مایوسی کے دور میں داخل ہوا، مشرکین کی کمر دوری ہو گئی، حوصلے پست ہو گئے۔ چند دن پہلے حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھا، چند دن بعد امیر طیبہ نے، امیر حمزہ کے بعد حضرت فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا، تو کفار کہتے تھے ہماری آدھی جبیت ٹوٹ گئی، یعنی ہم جو کل تھے اس کل کا نصف ادھر چلا گیا، دو بندے، دو بندے۔ ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا، جس ذات کو حضور نے دعا مانگتے ہوئے یوں لیا کہ الہی عمر کے ذریعے، کن کے ذریعے؟ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے، اسلام کو عزت دے، عمر کے ذریعے۔ حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ جس ہستی کا وجود اسلام کے لیے باعث عزت ہو، آج اس ہستی کے اسلام کے لیے دلیل چاہیے۔ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جس شخصیت کا وجود، یا جتنے بزرگ تشریف رکھتے ہیں چیئرز پر، سمجھدار اور بزرگ اور سمجھدار اور پڑھے لکھے حضرات ہیں، یہ کیسا تماشا ہے کہ جس ذات کو حضور نے مانگا ہی اسلام کی مدد کے لیے ہو۔
اور اسلام کی عزت کے لیے ہو۔ یہ کیسی اندھیر نگری ہے کہ آج ان کے اسلام پر لوگ ہم سے دلائل مانگیں گے، وہ تو سب کچھ دعائے حبیب میں آ گیا۔ الہی عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے، اسلام کو عزت دے۔ تو یہ بہادری ہے۔ مزید حضرت امیر حمزہ کی شجاعت و دلیری و بہادری کا ایک حسین انداز یہ ہوتا تھا کہ وہ شتر مرغ کا پر جو ہے وہ سینے پر لگاتے تھے، یعنی زرہ پہنی ہوئی اس کے اوپر شتر مرغ کا پر۔ یہ بہادروں کی علامت ہوتی ہے، اور یہ خاموش چیلنج ہوتا ہے کہ جے کسے نو کوئی گمان ہے تو اینی ٹائم ہم حاضر ہیں، اینی ٹائم۔ یہ شتر مرغ کا پر جو ہے یہ خاموش چیلنج ہے۔ دیکھیں نا، فخریہ رجزیہ اشعار پڑھتے نا مجاہدین میدان میں اتر کر، جیسے مرحب نے مولا مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کے سامنے کہا، مرحب ہوں میرے تیر کا نشانہ خطا نہیں جاتا، تلوار کی کاٹ معروف ہے، میں سینے کی انی پہ، میں نیزے کی انی پہ سینوں کو اٹھا کے زمین پہ پٹکتا ہوں، دلاوروں کے دل میرے نام سے کانپ اٹھتے ہیں، کلیجے چر جاتے ہیں، پتے پانی ہو جاتے ہیں۔ تو مولا مرتضیٰ نے اس کے جواب میں جو پڑھا اس میں کہ ایک جملہ یہ تھا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ تو گرامی قدر سید الطیبہ، سید امیر طیبہ، سید الشہداء، والی طیبہ، محبوب مصطفیٰ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دلیری تھی۔ اور دیکھیں، ایک جنگ کے موقع پر مشرک قیدیوں نے جنگ میں ہی قید ہوئے تو پوچھا، یہ شتر مرغ کے پر والا کون تھا تم میں؟ کافر قیدی پوچھ رہے صحابی پاک سے۔ انہوں نے کہا جی وہ حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ ہیں۔ انہوں نے آکھیا تسی سارے رل کے بھی ساڈا ایڈا نقصان نہیں کیتا جتنا ایک اکیلے امیر حمزہ نے ہمیں نقصان پہنچا۔ جس غزوہ میں، یہی شوال جو پچھلا ماہ گزرا، جو آپ کے عرس کا مہینہ ہے، غزوہ احد جس میں آپ شہید ہوئے، آپ جانتے ہیں تنہا امیر طیبہ نے 31 کافروں کو فی النار کیا۔ اور دوسری بات بھی سمجھ لیجئے کہ ان کی شہادت مقابلے میں نہیں ہوئی، 31 کیا اس کے ساتھ ڈبل صفرے لگا کر تعداد بنا لی جائے تو وہ بھی حضرت امیر حمزہ کے سامنے ٹک نہیں سکتی۔ کیوں؟ حضرت امیر حمزہ وہ ہیں جن کو زبان حبیب سے یہ خبر عطا ہوئی ہے اور رب نے جبریل کے ذریعے دی ہے کہ حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے اور اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ دیکھیں، کسی کو میں لقب دے دوں، میں ایک طالب علم بطور مہمان حاضر ہوں آپ کے پاس، بولے مہمان آیا بڑی بات ہے، فلاں کو یہ لقب کہا، علامہ مولانا محمد شعیب رضا قادری صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، قادری ازہری، ہاں اختری، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں یہ القاب کے ساتھ یاد کریں، ایک الگ چیز ہے۔ امیر حمزہ وہ دلیر ہے، وہ بہادر ہے کہ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر نقیبوں نے قرار نہیں دیا، خطیبوں کی ملی بھگت کا نتیجہ نہیں، چند افراد کے تجزیہ کے بعد کی تجزیاتی رپورٹ نہیں، بلکہ یہ امام حاکم نے اس روایت کو نقل کیا کہ وجود امیر حمزہ پہ حضور اشک بہا رہے تھے بعد شہادت، تو جبریل بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیے جانے جان، اللہ فرماتا ہے پیارے ہم نے آسمانوں پر لکھ دیا کہ حمزہ بن عبد المطلب اللہ کا بھی شیر ہے اور اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ مجھے بتلائیے رب جس کو شیر کہے، انتظار ہے مجھے آپ سب کا، مجھے شدت سے ابھی تک انتظار ہے آپ کا، اگر آپ فارغ ہوں تو واپس آئیے۔ جس کو رب شیر کہے، آپ دیکھیے یہ القابات کی بھیڑ بھاڑ نہیں ہے بھائی صاحب، یہ ہمارے دور کی اشتہار بازی نہیں ہے کہ جس کو جو چاہے وہ کہہ دیجئے۔
وہی خدا ہے کہ حمزہ اللہ کا شعر ہے، وہی خدا ہے کہ حمزہ اللہ کے رسول کا شعر ہے۔ تو مجھے بتلائیے عرشوں سے جس کے لیے سند اترے، میں مزید اس کی بہادری پہ کب تک لب کشائی کرتا رہوں؟ اتنا ہی کافی ہے کہ رب کہے ہم نے لکھوا دیا ہے۔ مسجد کا گلزار مدینہ نام ہے جی، گلزار مدینہ والو، آپ کی مسجد میں جس ہستی کا عرس ہو رہا ہے، یہ مسجد میں کر رہے ہو، ان کا نام رب نے عرشوں پہ لکھوایا ہے کہ حمزہ اللہ کا بھی شعر ہے اور اللہ کے رسول کا بھی شعر ہے۔ یہ طاقت ہے، یہ بہادری ہے امیر طیبہ کی جو عرشوں سے نازل ہوئی۔ تو یہ ہے۔ اور پھر 8واں وصف امیر طیبہ کا یہ ہے، بہترین شکار کرنے والے، شکار کے شائق تھے اور شکار میں ماہر بھی تھے۔ یہ شکاری تو کر کے آئے تھے کہ جب ان سے ان کی زوجہ نے کہا، ایک قول یہ ہے، یا ان کی باندی نے کہا، دوسرا قول یہ ہے، یا ایک مکے کی کسی عورت نے کہا، تیسرا قول یہ ہے کہ آپ تو شکار پر گئے تھے اور آپ کے بعد پتہ ہے کہ حضور کے ساتھ کیا ہوا۔ ہاں، نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ابو جہل نے محبوب علیہ السلام سے بڑی سخت کلامی کی ہے، اور اس بے باک نے ہاتھ اٹھانے تک کی کوشش کی اور حضور خاموش رہے۔ حضرت امیر حمزہ کا معمول تھا کہ جب شکار سے واپس پلٹتے تو پہلے کعبے کا طواف کرتے، اسی لباس میں، وہ جو خاص مخصوص لباس پہن کر جاتے تھے، پہلے وہ کعبے کا طواف کرتے تھے، پھر گھر واپس جاتے تھے۔ جب آپ کو یہ خبر ملی تو جلال اوج پر پہنچا، ہاشمی خون نے تپش ماری، اور حضرت امیر حمزہ نے جو تیر کمان کا چلہ ہوتا ہے اس کو ہاتھ میں پکڑا۔ سامنے ابو جہل اپنے رفقا کے ساتھ بیٹھا تھا، آپ پورے زور سے قدم رکھ رہے تھے اور بپھری ہوئی آنکھوں سے ابو جہل کو دیکھ رہے تھے، اور مسلسل قدم اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ابو جہل نے بھی نیوی پا کے ہولی جے نال دینو کیا ہے، ابو عمارہ کی آنکھوں میں خون نظر آ رہا ہے۔ یہ کنیت ہے سرکار امیر طیبہ کی، ابو عمارہ۔ ابو عمارہ کی آنکھوں میں خون نظر آ رہا ہے، ابو جہل کے سامنے کھڑے ہو کر بھی کوئی نہیں بول سکتا، اس پر اٹیک تو بڑی دور کی بات ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے کوئی سوال نہیں پوچھا کہ میں آپ سے احتراماً پوچھنے آیا ہوں، جو میں نے سنا ہے وہ ٹھیک ہے؟ اگر وہ ٹھیک ہے تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ مس بہیو کس لیے؟ لا، سیدھے آئے اور وہ کمان کا چلہ ابو جہل کے سر پہ مارا۔ اگلے لفظوں کا میں اپنی بولی میں ترجمہ پیش کر دیتا ہوں، اور یہی وہ جملے ہیں جو امیر طیبہ کو مقبول بارگاہ کر گئے۔ کہا تو نے ان کو بے سہارا سمجھا ہوا ہے، بس۔ تو نے ان کو بے سہارا سمجھا ہے۔ یہ جملے تھے بھائی صاحب حمایت حبیب کے، بے آسرا سمجھا ہوا ہے، بے سہارا سمجھا ہوا ہے۔ تو بعض ابو جہل کے سنگیوں نے مزاحمت کی کوشش کی کہ وہ کھڑے ہوں امیر طیبہ سے الجھیں، لیکن ابو جہل نے کہا نہیں، قصور میرا ہے۔ اسے پتا تھا ابو عمارہ کے جلال کا عالم کیا ہے، کا قصور میرا تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح بھیگی بلی بن کر ابو جہل نے سید الشہداء سے اپنی جان چھڑائی۔ امیر طیبہ اب سیدھے گئے حضور کے پاس، لیکن وہ نبی و رسول سمجھ کر تو نہیں آئے، اور وہ جو کمان ماری ہے وہ بھی نبی رسول مان کر تو نہیں ماری، اور یہ جو جملے کہیں تو نے ان کو بے سہارا سمجھا ہوا ہے۔ جیڑا توڑا دل کرے گا اٹھ کے انہوں دے سامنے کھلوپے گا، ہون ویکھیا جے کوئی کھلوندا ہے۔ حضور کی ذات کی حمایت اور اس دفاع میں کھڑا ہونا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا شرف ہے۔ تو بارگاہ میں آئے اور کہا جی میں نے بدلہ لے لیا،
ہے جی توجہ آپ حضرات کی؟ تو حضرت امیر حمزہ سیدھے حضور کی جناب میں حاضر ہوئے اور حاضر بارگاہ ہو کے عرض کی میں نے بدلہ لے لیا ہے. بڑا پیارا انداز تھا، میں نے بدلہ لے لیا ہے. یہ ایک چچا کی محبت کا اظہار تھا، پر جس سے محبت کا اظہار ہے وہ رب کے رسول اقدس ہیں، تاجدار انبیاء علیہم التحیات والثناء ہیں. ان کی ذات اقدس کا مشن جدا ہے، مشن جدا ہے. پتہ آگے سے کیا فرمایا؟ چچا ہم کو تو اس سے خوشی نہیں ہوئی. بھئی اس دور میں ابو جہل کے سر پہ کوئی کمان مارے تو یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. تو اس سے تو اظہار شاید وہ توقع رکھتے ہوں، یہ قیاس ہے، شاید وہ توقع رکھتے ہوں کہ وہ تو خوش ہوں گے کہ بہت کمال کیا، ابو جہل کے مار دیا. وہی ابو جہل کے جب مدر میں مرا اور خبر دی گئی کہ حضور ابو جہل مارا گیا ہے تو فرمایا ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے. اور حضور نے سجدہ شکر ادا کیا. یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، سجدہ شکر ادا کیا جب ابو جہل کے مرنے کی خبر بدر میں جانے جہاں علیہ السلام کو خیمہ مبارک میں دی گئی. تو یہ نہیں فرمایا کہ بہت اچھا ہوا اس کے مارا ہے، پھر کیا رسپانس تھا اس کا، لا، کہ ہمیں تو اس سے کوئی خوشی نہیں. کیا بات ہے جناب، ہمیں تو اس سے کوئی خوشی نہیں. حیران ہو کر حضرت امیر حمزہ نے پوچھا آپ کس چیز سے خوش ہوں گے؟ آپ کس چیز سے خوش ہوں گے؟ فرمایا اس سے خوش ہوں گا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں. کہا پھر دیر کاہے کی پڑھائیے. اہل معرفت کہتے ہیں وہ جو جملے بول آئے تھے نا تو انہوں نے بے سہارا سمجھیا ہوا ہے. اس نے حضور کے دامن میں حضرت امیر حمزہ کو پناہ میں داخل کر دیا. اب امیر طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ رہیں اور ان کی شجاعت و جمن رہے. اور مجھے بھی بتانا کہ آپ کو کیا سمجھ آئی. فرما حمزہ اٹھو، علی اٹھو، عبید اللہ اٹھو. یہ تینوں حضور کے خاندان کے افراد ہیں. تو بھائی صاحب جب ان لوگوں نے چونکہ زرہیں پہنی ہوتی ہیں اور خود چہرہ نظر نہیں آتا تو پھر انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں حمزہ بن عبد المطلب ہوں. آپ کون ہیں؟ میں علی بن ابی طالب ہوں. آپ کون ہیں؟ میں عبید اللہ ابن حارث ابن عبد المطلب ہوں. کہا ہاں یہ ہمارے جوڑ کے لوگ ہیں، ان سے ہم لڑیں گے. تو پھر خالی کوئی بھی نہیں گیا. او بھائی صاحب ایک طرف اللہ کا شیر ہو اسد اللہ مولا مرتضیٰ اور دوسری طرف اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر ہو تو بچ کے کون جا سکتا. تو یہ حضرت امیر طیبہ سید الشہداء کی طاقت و ہمت و قوت و شان کا عالم ہے. حضرت امیر طیبہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ حضور اقدس علیہ السلام کی محبت سمجھنے کے لیے ایک حدیث کافی ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں قبیلے میں بچہ پیدا ہوا تو وہ بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور منڈے دا نام رکھ دیو. بڑا اعزاز ہے کہ حضور جس کا نام رکھ دیں. کیا خیال ہے حضور آپ نام رکھ دیں؟ تو سرکار سیدھا نہیں اس کو ڈائریکٹ جواب میں یہ نہیں فرماتے کہ یہ نام ہے. فرما ہم اس بچے کا نام یعنی جس کا نام تم لینے آئے ہو وہ رکھیں گے جو نام ہمیں بڑا ہی پیارا ہے. اب بارگاہ میں نام لینے آنا اور اوپر سے یہ جواب سننا کہ وہ نام دیں گے جو ہمیں بڑا ہی پیارا ہے، تو خود بتلائیے گا کہ یہ چیز جو ہے وہ توجہ کو اور ذوق کو کتنا بڑھاتی کہ کان مشتاق ہوں کہ کون سا وہ نام ہے جنہوں حضور نے میں بڑا ہی پیارا ہے. تو حضور عطا ہو فرمائے اس کا نام حمزہ رکھ دو، اس کا نام حمزہ رکھ دو. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. حضرت قبلہ علامہ محمد شعیب رضا قادری صاحب جو بات بیان فرما رہے تھے 10 سال پہلے والی، اس میں میری کوئی کرامت نہیں ہے. یہ ہمارے سمندری سے آگے علاقہ ہے، وہاں ورثہ سیدنا صدیق اکبر عتیق اطہر رضی اللہ تعالیٰ کا.
تو ایک صاحب تھے، میں جب نکلنے لگا تو وہ حضرت، وہ جو صاحب ہیں وہاں پر، انہوں نے کہا جی کہ یہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، 2-3 سال 4 سال شادی کا ہوا۔ میں نے کہا یار ذکر آج حضور کے یار کا ہوا ہے، تو آپ نیت کر لو کہ مولا دے دے، ابو بکر کے صدقے ہی دے دے، نام ابو بکر رکھ دیں گے۔ تو الحمدللہ اگلے عرس پر گئے تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا، وہ مانگتے تھے، تو میں نے کہا بھائی ہے نہیں، کہا آگے لے جائیں۔ اور آج میں نے کہا آپ کو پریشانی کیا؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں ہے، اس مقتدی کو پریشانی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے اس کو بیٹا دیا ہے، اس کا نام ابو بکر رکھا گیا ہے۔ یہ ہے اپنا حسن عقیدت۔ یہ کیا ہے؟ اگر ہم صرف نام لیتے رہیں، دیکھیے مغلیہ خاندان کا بادشاہ سلطان الہند غریب نواز معین الحق والدین خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمہ اللہ کی چوکھٹ پہ حاضر ہوتا ہے، تو اور وہاں ایک نابینا کو پاتا ہے جو کہتا ہے کہ خواجہ مجھے آنکھیں دے دو۔ اور بادشاہ پوچھتا ہے کتنے دن ہوئے؟ بولے ہفتوں بیت گئے، فریاد کرتے لیکن کوئی فریاد سنی نہ گئی۔ تو کہا میں سلام پیش کرنے اندر جا رہا ہوں غریب نواز کے، میرے واپسی تک آنکھیں مل گئیں ٹھیک، وگرنہ ہم تیری ویسے گردن ہی اڑا دیں گے، تمہیں ضرورت ہی نہیں رہے گی آنکھوں کے چکر کی، فنش۔ تو جب وہ اندر فاتحہ پڑھ کے سلام پیش کر کے واپس آیا تو باہر آ کے دیکھا تو نابینا اب دیکھ رہا تھا۔ تو اس کے مصاحب خاص نے پوچھا کہ صاحب یہ کیا راز ہے؟ یہ بولا ہفتوں سے مانگ رہا ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوا، اور اب یہ، انہوں نے کہا یہ اوپر اوپر سے مانگ رہا تھا، اور جب میں نے کہا نا میں تیرا سر اڑا دوں گا تو اس کو پتہ ہے کہ انہاں بادشاہ واسطے ایک کدی گردن لانا تے اونجی شوکیہ کام ہوندے، ہاں اتار دیں گے۔ تو اس کو اب نظر آ رہی تھی زندگی کہ بس اتنی ہے، جتنی دیر یہ اندر جائیں گے فاتحہ پڑھیں گے واپس آئیں گے تو ہر واپسی کا قدم میری موت کی طرف بڑھے گا۔ جب اس کو موت اتنی قریب نظر آئی، اب اس نے دل سے دعائی دی غریب نواز کو، اور میرا اپنا جملہ ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ گویا اس نے کہا کہ خواجہ تو دل والوں کی سنتا ہے۔ آنکھیں مل گئی۔ ہمارے ہاں شاید لفظوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اور دل اس کے ساتھ کم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جس چیز کے لیے ہمیں ترغیب دی ہے وہ یہی ہے کہ وہ منہ سے تو کہا ہے ربنا اللہ، لیکن ثم استقاموا، پھر اس کہے ہوئے پر قائم بھی رہے، پھر اس کہے ہوئے پر۔ یہ جو اندیشے ہوتے ہیں چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا، اور تو ہوگا تو کیا ہوگا، ان سارے اندیشوں پر قرآن کا پہلا ورق کاٹا لگا دیتا ہے، یہ فرما کے یؤمنون بالغیب۔ کیا؟ یؤمنون۔ یہ جو آپ ماشاءاللہ آپ کے اکثر جو یہاں حضرات تشریف رکھتے ہیں وہ دعوت اسلامی کے جامعہ میں پڑھنے والے ہیں، بڑی برکت والی بات ہے کہ آپ کو ایک اچھا مبارک ماحول دستیاب ہے، اللہ اس میں استقامت دے۔ تو یہاں پر میں یہ عرض کروں کہ یہ جو چیز ہے کہ بن دیکھے ایمان لانا، اس پہ پکے رہنا، اصل ہوتا یہ ہے کہ جب ہم، وہ مسئلہ یہ میں آپ کو بتانے لگا تھا اس لیے جامعہ کا آپ حوالہ کوڈ کیا، ہر ایک کو موبائل کی اجازت نہیں ہے، ہر ایک کو مباہلے کی اجازت نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جڑا آپ ہی کچا ہے وہ کسی نہ موبائلہ کی کرے۔ کیا کہیں بھائی جی آپ سے؟ جو اندر سے خود مضبوط نہیں ہے وہ کسی کافر کو اسلام کی مثلا موبائلہ کہ انہوں نے کہ یہی ایک یہ بھی ہوتا ہے نا، چلو جی آپ جی سال مار، وہ ایک بابے کے ساتھ ہوا ہے لیکن بابا تو بابا تھا، انہوں نے مجوسی کے ساتھ کیا، انہوں نے کہا آؤ پھر آگ میں چنا کہ تو یہ دی پوجا کر دیں، تو چلو آگ میں چلو۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جس آگ کو تم خدا سمجھتے ہو وہ تمہیں چھوڑتی ہے کہ نہیں اور ہمیں جلاتی ہے کہ نہیں، اور دونوں نے ہاتھ پکڑا اور آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے شعلے نما آگ کے اندر گئے اور باہر نکل آئے، دونوں ٹھیک۔ بابے نے پھر دعائی دی رب کے دربار میں کہ میں بچ گیا، میں انہیں پتہ ہے
پر یہ کیوں بچا ہے؟ ہاں تو پھر ان کو القاء یہ ہوا کہ تینوں کیسا کیا کہ دا ہاتھ پھاڑ. انہوں نے کہا ہاتھ اس کا پکڑ کے ساتھ ڈال رہے ہو، چھوڑ اس کا ہاتھ، اب کر ایسا. اور ایسے ہی سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہ آپ نے بعض مجوسیوں کو دیکھا بغداد کے ایریے میں، دریائے دجلہ کے کنارے کو کچھ کر کے بیٹھا کہ کچھ، سب سے بوڑھے پجاری کے پاس گئے، فرما کتنے سال سے پوج رہے ہو اس آگ کو؟ بولا 40-45 سال تو ہو گئے. تو فرمایا یہ آگ تو تمہیں اب نہیں جلاتی ہوگی. کہا یہ کیسے ہوتا ہے جی، آگ تو پھر جلاتی ہے. تو فرمایا تیرے منن دا کی فائدہ ہے جو تینوں اجے بھی جلاندی ہے. انہوں نے کہا جی آگ کا یہی کام. انہوں نے کہا وہ دیکھتی نہیں ہے کہ یہ میرا پجاری ہے. یہ کہہ کر غریب نواز نے اپنا ایک جوڑے کا حصہ اتارا اور آگ میں پھینکا اور اپنے خادم سے فرمایا جا اس سے نکال کے لا. خادم بے دھڑک گیا، لیکن سب دیکھ رہے تھے کہ اندر جا کے یہ کوئلہ ہو جائے گا. خادم جب اندر گیا ہے اور جا کے جوتا اٹھا کے باہر لے آیا. آپ نے فرمایا پگلے، جس کی 40 سال پوجا کی تجھے جلاتا ہے، وہ جلاتی ہے، لیکن اس فقیر کی جوتی کو نہیں جلا سکی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کو رب مانتا ہوں جس نے اس آگ کو پیدا فرمایا. تو وہ لوگ بھی دامن توحید میں آ گئے. بات کو ہم اختتام و اختصار کی طرف لے کر چلیں. اس کا نام ہم وہ رکھیں گے جو ہمیں بڑا پیارا ہے، اس کا نام حمزہ رکھ دو. تو یہ دل سے ضروری ہے. کس چیز سے ضروری ہے؟ اعتقاد کامل ہو. اگر اعتقاد میں ہی فقدان ہے، اسی میں تذبذب ہے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر البیان میں ایمان کے 5 قلعے بیان کیے. اس میں سے ایک کیا ہے؟ یقین. ایک کیا ہے؟ یقین. اگر یقین جو ہے اسی میں فقدان و کمی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ثم استقاموا نے بھی بتایا کہ کھڑا رہے، پھر قائم رہے کہ میرا رب اللہ ہے. پھر فرمایا پھر فرشتے اس کے پاس آ کے کہتے ہیں ہن غم نہ کری تے نہ تینوں ڈرن دی لوڑ ہے. یہ کس کو کہتے ہیں؟ صرف اس کو نہیں جو کہے ربی اللہ، بلکہ فرشتے اس کو آ کے کہتے ہیں ثم استقاموا، جڑا پھر پیرا بھی دے کہ ہم کھڑے ہیں بھائی، ہمارا رب اللہ ہے. حضرت امیر طیبہ کی شہادت ہوئی میدان احد کے اندر. احد ایک عشق کی داستان ہے. یہ تو آپ ایک ہفتے کا پروگرام رکھیں اور احد کا تذکرہ شروع ہو، ہاں جی، اور 2 گھنٹے روز بات ہوا کرے آپ سے، پھر 21 عاشق کی بات بتائیں، حضرت قتادہ کی بات چھیڑیں، حضرت حنظلہ کی بات چھیڑیں، حضرت عمر بن جموع کی بات چھیڑیں، حضرت طلحہ کی بات چھیڑیں. جب احد کا تذکرہ ہوتا تو شہنشاہ صداقت صدیق پاک فرماتے تھے احد کا دن تو طلحہ کا دن تھا. واہ واہ واہ، احد کا دن تو طلحہ کا دن تھا. پھر حضرت سعد کی بات بتائیں کہ جن کو حضور تیر دے. اور یہ منظرنامہ بھی بڑا کمال کا تھا کہ اس کے اندر کچھ دیر کے لیے تغیر آیا، لڑکھڑاہٹ کا سما ہوا. اس کے ریزن و اسباب بھی ہیں، وہ اب چھیڑنے کا وقت نہیں ہے. تو اس موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کون ہے جو ہم پہ اپنی جان فدا کرے؟ مجھے نہیں پتا کہ کائنات میں اتنا حسین اعلان کہیں اور بھی ہوا ہوگا، مجھے نہیں پتا. میں نے تو ہر عاشق کو بقول امیر خسرو اس حال میں ہی دیکھا ہے کہ خبرم رسید امشب کے نگار خواہی آمد، سر من فدائے راہ، سر من فدائے. وہ کہتے ہیں میرا ساری اس راہ پہ قربان ہو جائے کہ سوار خواہی آمد، شاہ سوار جدھر سے آ رہا ہے. حال تو یہ ہوتا ہے، امیر خسرو یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب محبوب با ارادہ شکار آتا ہے تو ہم آہوان صحرا، سارے صحرا کے جو ہرن ہیں
وہ یہ دیکھ کے دوڑتے نہیں ہیں بلکہ وہ اپنی گردن ہتھیلی پہ رکھ کے محبوب کے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے اونٹوں کو نہر فرمایا، اونٹ کو نہر کیا ہے، ذبح کیا ہے، تو بجائے اس کے کہ باقی اونٹ بھاگیں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اونٹوں میں عشق دیکھا کہ ہر کوئی بھاگ بھاگ کے حضور کے ہاتھ میں جو خنجر ہو، وہ ذبح کا آلہ تھا، وہ اس کے نیچے آنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جب حضور ذبح کرنے پہ آئیں تو ہن ذبح ہون دا سواد ہی آ جائے۔ کیا خیال ہے جناب؟ لیکن یہ وہ ہیں جو سب تیار بیٹھے ہیں، فرق سمجھیے گا بھائی صاحب، تیار بیٹھے ہیں۔ لیکن جہاں جس جملے سے میں آپ کو موڑ لایا ہوں وہ کیا ہے کوئی جو آج ہم پہ جان فدا کرے؟ یہ سٹیج کیا کہیں جناب، کوئی لفظ میرے پاس تو نہیں ہے، وگرنہ اتنی دیر کیوں لگاتا؟ آپ کو میں دلی لے گیا امیر خسرو کے پاس، میں کیوں دلی آتا؟ احد سے دلی کیوں آتا؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں اس ارشاد کے بارے میں کوئی تشریح کر سکوں یا یہاں کوئی سخنوری کا دعویٰ رکھوں۔ حضور کا یہ فرمانا کون ہے جو ہم پہ جان فدا کرے؟ گل ہی موک گئی جناب۔ حضرت سعد کھڑے ہوئے، میرا ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، حضور میں حاضر ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام حضرت سعد کو تیر دے رہے ہیں۔ صرف 2 صحابہ ایسے ہیں جن کو حضور نے یہ بات فرمائی ہے، اور ان میں سب سے زیادہ جس کو فرمائی وہ صرف حضرت سعد ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت سعد کو تیر دے رہے ہیں اور سعد فرما رہے ہیں تیر چلا میرا ماں باپ تجھ پہ قربان۔ ہر صحابی کہتا ہے، عرض کرتا ہے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اور میں اور آپ اس دعوے میں ہیں کہ کلنا فدا کا یا رسول اللہ، اور میرا امام بریلی کے حجرے میں بیٹھ کر عشق کے رنگ میں رنگ کر یوں عرض کرتا ہے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک نام پر، ذات پر نہیں، ذات تک کام ذات تک پہنچے نہیں، ابھی تو ہم نام کے حسن و رعنائی، رفعت اور بلندی اور عظمت اور اس کے خوبیوں کمالات کو دیکھ رہے ہیں۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اب تیر ختم ہوئے، کہا 1000 تیر چلایا حضرت سعد نے، 3 کمانیں ٹوٹیں، 3 کمانیں ٹوٹیں، اور اب ایک بدباطن نے ادھر سے تیر برسانے شروع کیے تو حضرت سعد آگے کھڑے ہو گئے۔ کہنا بہت آسان ہے، ہم لوگ تو اس میں پلے بڑے ہیں، اس میں تیر وہ کھا گئے، ہمیں تو یہ ملا ہے۔ میں یہ کھلے عام کہا کرتا ہوں، اقراری ہوں کہ بھائی صاحب اتنے حسین صوفے پر بیٹھ کر اور اے سی زدہ مسجد میں اور آپ جیسے محبت والے سامعین میں، پانی بھی سامنے موجود ہو، ہاں، اور گلے میں مالا اور سامنے پھولوں کے گلدستہ، اس میں عشق کا دعویٰ کون سا مشکل کام ہے؟ پر حبیب کی طرف تیر آ رہے ہوں اور کوئی سامنے کھڑا ہو جائے اسے حضرت سعد کہتے ہیں، اور یہ کوئی تیر چھٹانک پاؤ کا تیر تھوڑی ہے، تیر تو اڑا کے رکھ دیتا ہے بندے کو۔ چلانے والا بھی قوت والا چاہیے اور کھانے والا بھی جگرے والا چاہیے۔ وہ ان کے کبھی اس کندھے میں، کبھی اس کندھے میں، کبھی پیٹ کے اور کبھی ران کے آر پار، اور ایک خبیث نے آگے تلوار کا وار کرنا چاہا، سعد آگے ہاتھ کرتے ہیں، ان کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں۔ اب کچھ حالات بدلے تو سرکار بلندی پر تشریف لے جانا چاہتے احد پر، تو حضرت سعد نے کیا کیا؟ اپنی کمر کو جھکایا اور جھکا کر کہا حضور اس پہ قدم رکھیں۔ واہ واہ واہ، یہ ہیں میرے سرکار کے صحابہ۔ حضور یہاں قدم رکھیں، سرکار نے ان کی کمر مبارک پہ قدم رکھ کے بلندی کی طرف تشریف لے گئے
اور جیسے ہی قدم پاک پہاڑ پہ رکھے تو پتہ کیا فرمایا؟ سعد تو نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ یہ نہیں ہے کہ تجھے جنت مل جائے گی یا تجھے اللہ جنت دے دے گا، لا، تو نے جنت واجب کر لی، تو نے جنت۔ امیر طیبہ کو 31 کافروں کو مارا، ہم اختتام پہ آ گئے، اور 31 کافروں کو مارنے کے بعد وحشی نے نشانہ طاق کر نیزہ مارا، مقابلے میں حضرت امیر طیبہ کو شہید نہیں کیا گیا، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ وار ہوا ہے، آپ زمین پہ تشریف لے آئے، پھر آپ پر وار ہوا ہے، وجود کا مسئلہ ہوا ہے، جگر نکالا گیا ہے، کان کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی۔ کس لیے یہ جانوں کی نظریں تھیں؟ اس دین کے لیے۔ حضور اپنے اس لاڈلے پیارے محبوب چچا کے بریدہ لاشے پر تشریف لاتے ہیں، اور یہ وہ اب مرحلہ اور مقام ہے گفتگو کا کہ جہاں لفظ بے اثر ہو جاتے ہیں، اور میرے پاس میرے جو آپ کہہ لیجئے کہ ایک تھیلی ہے میرے پاس الفاظ کی، وہ ختم ہو جاتی ہے کہ مجھے کچھ ملتا نہیں ہے، میں کن لفظوں میں اس کیفیت کو بیان کروں، اور ڈر لگتا ہے کہ کہیں کسی جملے میں بے ادبی کا پہلو نہ ہو۔ آپ کو بغیر آقا علیہ السلام سے جوڑے یہ عرض کر دوں کہ جس طرح کسی کوئی بندہ رو رہا ہو، روتے روتے اس کی ہچکیاں بند جائیں، اور ہچکیاں بند کے وجود جھٹکا کھانے لگے، اور قریب ہو کہ ان ہچکیوں میں بندہ زمین پر گر جائے گا۔ یہ میں نے آپ کو مثال کسی اور حوالے سے دے دی۔ صحابہ کا یہ جملہ میں آپ کو سنا سکتا ہوں، وہ کہتے ہیں ہم نے کسی کے لاشے پہ حضور کو اتنا روتے نہیں دیکھا جتنا امیر حمزہ سید الشہداء کے وجود انور پہ حضور کو گریہ فرماتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ آقا کی آنکھوں میں اشک بہہ رہے ہیں، اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ جیسے حضرت نے ابھی آپ کو بتایا، حضور کہہ رہے ہیں یا حمزہ یا حمزہ، اے حمزہ اے حمزہ، اے رسول اللہ کے چچا، یا ذاب عن وجہ رسول اللہ، اے رسول اللہ کے چہرے کی دشمنوں سے حفاظت کرنے والے۔ یہ ان کے وجود پہ فرمایا، یا فاعل الخیرات، اے خیر کے کاموں میں سبقت لے جانے والے، یا دافع القربات، اے غموں کو دور کرنے والے، اے غموں کو دور کرنے والے۔ اور آقا علیہ السلام جلال میں بھی آئے، اور جلال میں آ کر فرمایا میں حمزہ کے بدلے میں اتنے بندوں کو قتل کروں گا، تو پھر اللہ نے وہی بھیجی کہ محبوب انج نہیں، پیارے محبوب ایسا نہیں۔ تو حضور کا جلال پھر ٹھنڈا ہوا، اور شہداء کے جنازوں کی بات آئی تو سرکار علیہ السلام نے یہ 70 ہیں، بعضوں نے 71 و 72 کا ذکر کیا جو شہداء احد ہیں۔ آقا علیہ السلام نے پہلے امیر طیبہ کا جنازہ پڑھایا، لیکن باقیوں کا جنازہ پڑھایا جاتا تو ان کا لاشا اٹھا لیتے تھے، لیکن امیر حمزہ کو اٹھانے نہیں دیا، فرمایا میرا چاچا ادھر ہی رہنے دو۔ سبحان اللہ الکریم، سبحان اللہ الکریم۔ ہر جنازے میں امیر طیبہ جنازے کے اندر شریک تھے، یہ خصوصیت ہے امیر طیبہ کی۔ اور شیخ محقق نے ایک بات لکھی ہے، وہ بات صرف 1.5 سطر کی آپ کو سناؤں، کہ جب یہ میدان احد سے قافلہ مدینہ سٹی پہنچا ہے تو حضور امیر حمزہ کی شہزادی پاک نے حضور سے پوچھا کہ اس قافلے میں میرا باپ نظر نہیں آتا، تو جان عالم علیہ السلام نے ان کی یہ بات سن کر فرمایا کہ میں ہی تیرا باپ ہوں۔ صاحبزادی پاک نے عرض کیا مجھے اس جملے سے خون کی خوشبو آ رہی ہے، لگتا ہے کہ میرا باپ شہادت کا جام نوش کر چکا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں نے حمزہ کو خواب میں دیکھا اور میں نے جعفر کو خواب میں دیکھا۔
فرمایا جعفر جن کے بازو کٹے تھے جنگ موتا میں نے اس کو فرشتوں کے ساتھ پروں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا، اور میں نے اپنے چچا حمزہ کو کل جنت میں خوبصورت تخت پر ٹیک لگائے ہوئے دیکھا۔ یہ امیر طیبہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقبولیت ہے۔ 9:15 ہو چکے، 25 منٹ تک کم و بیش میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت تاج الشریعہ کے بارے میں۔ اختر رضا ان کا نام ہے، اعلیٰ حضرت کے خاندان کا وہ چشم و چراغ ہے، عالم بھی، مفسر بھی، فقیہ بھی، محدث بھی، ادیب بھی، رائٹر بھی، شاعر بھی۔ یہ مگر میں یہ کہوں کہ حضرت تاج الشریعہ جو ہیں وہ اعلیٰ حضرت کی ایک کرامت کا نام ہے تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ میں نے صرف ان کی زیارت مدینہ شریفی میں نہیں کی اور ایک بار ہی نہیں کی، مدینہ منورہ میں بھی 2 سفروں میں کئی دن ان کے ہوٹل میں حاضری سے مشرف رہا، تقریباً آپ روز نہ کہیے تو ہر دوسرا روز کہہ لیجئے۔ اور پھر جب میں دارالعشق بریلی شریف حاضر ہوا تو وہاں بھی میں نے ان کی زیارت کی۔ جب بریلی شریف میں حاضر ہوا تھا اس وقت یہ اپریل کے شروع کی 2-3 تاریخ ہوگی، اتنی زیادہ خنکی اور ٹھنڈک نہیں ہوتی اپریل کے شروع میں، تو 2 کمبل ان کے اوپر تھے اور ایک پلنگ نما بڑی سی چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، 2 کمبل تھے اور 2 حضرات ان کو دبا رہے تھے اور ایک صاحب ان کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے تھے، یعنی طبیعت اتنی ناساز تھی۔ اس حالت میں ایک مفتی صاحب تاج الشریعہ کے دوسری طرف بیٹھے تھے اور وہ ان کو اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ کے جو اردو فتاوی ہیں وہ پڑھ کے لفظ سناتے تھے یا سطر، تو تاج الشریعہ اس مرض کی کیفیت میں بھی اس اردو کو عربی میں ڈھال رہے تھے اور وہ ساتھ ساتھ لکھ رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ یہ بریلی والوں کا ہی حسن ہے کہ ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ ملک شام پہنچے تو شام کے علماء نے ان کی زیارت کے بعد جو اظہار خیال کیا، اس دن تاج الشریعہ نے زرد رنگ کا امامہ باندھا ہوا تھا، جیسا حضرت علامہ شعیب صاحب نے باندھا، یہ ہلکا زرد ہے، وہ تھوڑا سا گہرا زرد تھا۔ ہاں، تو زرد رنگ کا امامہ باندھا تھا۔ تو ایک شام کے عالم نے کہا کہ ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے کہ حنین کے غزوے میں جو فرشتے آئے تھے ان کے سروں پہ زرد رنگ کے امامے تھے، تو آج اس بندے کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ فرشتوں کا حسن کیا ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مدینہ منورہ کی حاضری میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے عرب شیوخ حضرت تاج الشریعہ کے مرید ہیں، بڑے بڑے عرب شیوخ، علماء، فاضلین، اجلہ، وہ حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل۔ حضرت تاج الشریعہ کو اللہ تعالیٰ نے کئی زبانوں پر عبور بخشا، اور اس میں انگلش بھی ہے، عربی بھی ہے، اور عربی میں حسن یہ ہے کہ عربی کے اندر آگے پھر علاقائی لغتیں ہیں، جیسے ہماری پنجابی ہے، راوی میں چلے جائیں تو لہجہ بدل جائے گا، ملتان میں چلے جائیں تو اس میں سرائکی مٹھاس داخل ہو جائے گی، تو عرب کے کئی لینگویج اس کے شاخیں ہیں۔ حضرت تاج الشریعہ کو عرب کی کئی لغات پر بہت بڑا کامل درجے کا مطلب کہ ان کی دسترس میں یہ بات تھی۔ بہت سی کتابیں لکھیں، فتاوی جات ان کے آن لائن بھی ہوتے تھے، تحریری بھی انہوں نے، اور ابھی ان کا فتاوی تاج الشریعہ چھپ چکا ہے، منظر عام پہ آ چکا ہے۔ ویسے ہم نے ان کے جو آڈیو فتاوی جات ہیں، آڈیو فتاوی جات، وہ تو دیر سے اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یعنی وہاں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بڑے بڑے اجلہ علماء جو ہیں وہ حضرت تاج الشریعہ کے، عرب کی بات کر رہا ہوں، وہ ان کے علم کے قائل تھے۔ حضور علیہ السلام کی نبوت کے معاملے میں، آقا علیہ السلام کے حاکم شرع ہونے کے معاملے میں، کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے جو حتیٰ یحکموا کا حضور کو اتھارٹی اور اختیار دیا ہے، اس پر ایک عرب عالم نے اعتراض اٹھایا
تو حضرت تاج الشریعہ نے 1-2 نشستوں کے اندر عربی زبان میں کتاب لکھ کر اس کا جواب دیا. اس کی ایک کاپی میرے پاس موجود ہے، لیکن وہ کمپیوٹر سے نکلا، وہ بھی مجھے مدینہ پاک سے عطا ہوئی. وہ بھی چھپ کی بہت سارے ان کے عربی رسائل، عربی کتب ماشاءاللہ معرض وجود میں ہیں.